اور ان کے والدین ولی بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس قبیلہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں، جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اس گھر میں ان کے والدین ولی ہیں، ان کے خاندان میں بڑے لوگ اولیاء گزرے ہیں، لیکن آپ کی خصوصیات بچپن سے لے کر کے یعنی کہ آخر تک آپ نے جو بھی کیا ہے رضا الہی کے لیے کیا ہے۔ ایک بار یعنی کہ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا اور اس سال حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، لیکن میرے شکم میں تھے، یعنی کہ وہ پیدا ہونے کے لیے کچھ ایام باقی تھے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ رمضان کا چاند نظر آنے میں جو رؤیت ہلال کے لوگ تھے یا کہ شہادت تھی، تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھائی چاند دکھائی دیا ہے، بعض کہتے ہیں چاند دکھائی نہیں دیا ہے۔ لیکن جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہو چکے، جب دوسرا سال آیا تو یہ شہادت چلنے لگی، ایک کہتا ہے بھائی چاند دکھ گیا ہے، دوسرا کہتا ہے رمضان ہے، ایک کہتا ہے رمضان نہیں ہے۔ لیکن آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے پاس کچھ لوگ آئے تو وہ کہنے لگے کہ آپ یہ بتاؤ کہ آج رمضان ہے کہ نہیں ہے، یا رمضان کا چاند نظر آیا کہ نہیں آیا؟ تو آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی شہادت تو نہیں ہے، لیکن میں اتنا بتا سکتی ہوں کہ میری گود میں جو چھوٹا بچہ ہے جس کا نام عبد القادر ہے، آج دن میں اس نے دودھ نہیں پیا ہے، اور جب میرے بچے نے دودھ نہیں پیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی 1 تاریخ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ بچے کو بھی پتا ہے، بچپنے کی حالت میں بھی پتا ہے کہ مجھے دودھ پینا ہے، رمضان کا مہینہ ہے تو دودھ نہیں پینا ہے، اگر رمضان نہیں ہے تو دودھ پینا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے سیدنا سرکار غوث اعظم یہ اللہ کے ایسے ولی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بچپنے میں ہی ولایت کا درجہ عطا کیا تھا، بچپنے میں ہی ولایت کا مقام اور منصب عطا کیا تھا۔ اے میرے پیاروں، میرے عزیزوں، اتنا ہی نہیں، جب آپ کو حصول تعلیم یعنی دینی تعلیم کے لیے گھر سے رخصت کیا جاتا ہے تو جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خوشی سے اور بڑے محبتوں سے علم دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ آج اگر کوئی کسی کرسی پہ بیٹھ جائے اور اناب شناب بکنے لگے اور کہے کہ جناب والا میں ولی ہوں تو میں یہ کر سکتا ہوں، ارے نہیں نہیں، پھوکے مارنے سے یا پھر یہ اپنی یہ جھوٹ یا فراڈ کرنے سے ولایت نہیں ملتی ہے۔ اگر ولایت ملتی ہے تو جن اولیاء نے غوث اعظم کے دربار سے خیرات پائی ہے اس کو ولایت کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ولایت تو اسی کو کہا جاتا ہے، ارے جس کے جو بچپنے میں ہو اور رمضان کے مہینے میں دودھ نہ پیے اسی کو ولی کہا جاتا ہے۔ ولی تو وہ ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کے حالات، اس کے افعال و اعمال یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ آنے والا ولی ہے، یہ آنے والا اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اور میرے پیاروں، اتنا ہی نہیں، جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو شیخ لاسانی ہیں، محبوب سبحانی ہیں، قطب ربانی ہیں، اولیاء کے امام ہیں، امت کے پیشوا ہیں، بڑے عالم و محقق بھی ہیں، جن کا امت کے اندر بڑا درجہ ہے، وہ غوث اعظم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب بچپنے کی حالت میں گھر سے نکالا گیا کہ بیٹا حصول دین کے لیے جانا ہے، اگر آج بچے کو دینی تعلیم کے لیے بھیجا جائے تو نہ جانے طرح طرح کی باتیں، اور لوگ اسی بچے کو دین کی تعلیم حاصل کرنے بھیجتے ہیں جو کسی لائق اور کسی کام کا نہ ہو۔ لیکن غوث اعظم بہترین ذہین بھی تھے، اچھے اسکالر بھی تھے، اچھا پڑھنے لکھنے والے بھی تھے، بہترین مؤدب بھی تھے، بڑے خوبصورت بھی تھے، لیکن ان کا ایک ہی مشن ہوا کرتا تھا، ارے اگر ہمارے پاس خوبصورتی ہے تو رسول کے نام پر قربان کر دیں گے، اگر ہم حسین و جمیل ہیں، ہم بڑے انٹیلیجنٹ ہیں تو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ غوث اعظم کو گھر سے نکالا گیا جناب والا علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ اب آج بھی ایسا ہوتا ہے، جب بچہ گھر سے باہر جاتا ہے تو ماں ہے، ماں کے ایسے بادشاہ کا نام ہے، ماں اس ایسے سمندر کا نام ہے۔ جب بیٹا گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے، وہ کیا اس کے دل پہ گزرتی ہوگی، اور وہ بیٹے کے لیے کیا کیا کر رہی ہوگی۔ میرے عزیزوں، ماں ہے حضور غوث اعظم کی، جب تیاریاں تعلیم کی حصول دین کے لیے جاتے ہیں، رات میں کمنٹس ہونا شروع ہو گئے، رات میں تیاریاں ہونا شروع ہو گئی کہ بچہ صبح کون سا کھانا کھا کے جاؤ گے، صبح کون سی تیاری کر کے جاؤ گے، صبح کس کس حالات سے گزر کے جاؤ گے، کون سا کپڑا پہن کے جاؤ گے، کتنا
پیسہ لے کے جاؤ گے میرے عزیزوں ماں کے اس ماں کے قدموں پہ قربان ہو جاؤ کہ اگر کوئی اور ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا بچہ تو باہر جا رہا ہے, تو کتنے پیسے کما کے لائے گا, کتنی دولت لے کے آئے گا, لیکن میرے عزیزوں ماں اس بادشاہ کا نام ہے, ماں اس سمندر کا نام ہے جو سمندر بچے کو دنیا کی دولت پر مجبور نہیں کرتی ہے, جو سمندر بچے کو دنیا کی دولت کمانے کے لیے مجبور نہیں کرتی ہے, بلکہ کہتی ہے میرے بچے تو کیا کھا رہا ہے, میرے بچے تیرے حالات کیسے گزر رہے ہیں. ماں اس سمندر کا نام ہے جو کہتی ہے میرے بچے تیری زندگی کیسے گزرے گی, تو آگے کیا کرے گا, تو کیا کھائے گا اور کیا پیے گا. غوث اعظم کی والدہ نے اپنے بچے کو حضور غوث اعظم کو ساتھ میں کھانا بھی دیا, کھانا کھانے کے لیے بھی دیا. جب عظیم الشان وہ بچہ ننھا سا تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو ماں کہتی ہے میرے لال آپ ایسا کرو, اتنا زیادہ تو ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ہے, لیکن کچھ خرچہ لے کے جاؤ کہ جو تمہیں زیادہ راہ میں تمہارے کام آئے گا, جو تمہیں آگے جا کر کے تعلیم کے حصول کے لیے کام آئے گا. لیکن اتنا پیار, اتنی محبت, پھر بھی ماں کہتی ہے بیٹے یاد رکھ لے مدرسے جا رہا ہے لیکن ضرور عالم دین بن کے آنا ہے. سبحان اللہ, ضرور عالم دین بن کے آنا ہے. تو جب غوث اعظم نکلتے ہیں تعلیم کے لیے, گھر سے نکلے تو ساتھ میں کچھ اشرفیاں یا کچھ دینار دیے گئے. بعض نے لکھا ہے کہ 40 اشرفیاں یا 40 دینار کپڑے کے اندر باندھ کے دے دیے گئے. اور جب راستے میں نکلتے ہیں ایک مقام پہ پہنچتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا ہجوم لگا ہوا ہے, کچھ لوگ بھاگ رہے ہیں, کچھ لوگ پکڑے ہوئے ہیں. جب غوث اعظم ان کے سامنے پہنچتے ہیں اور پہنچ کے پوچھتے ہیں یہاں کیا معاملہ ہے, تو کہنے والے لوگ کہتے ہیں جناب اپنی جان کو بچاؤ, اپنے مال کو بچاؤ, یہاں علاقے کے بڑے سے بڑے ڈاکو ہیں, یہ ڈاکو تمہارے مال اور تمہاری دولت کو ختم کر دیں گے, تمہارے جو کچھ تمہارے پاس ہے چھین کے لے جائیں گے. لیکن دیکھیے گا جھوٹ اور فراڈ اور غیبت اور دنیا کے اندر مکاری کرنے سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے. مکاری اگر ہے تو سچائی کی بنیاد پر ہے, حقانیت کی بنیاد پر ہے. اور یہ جو لفنگے ٹائپ کے, جو اس طرح کے ملنگ ٹائپ کے اور دنیا کے اندر شہرت کے, اور یہ جو پجاری یہ اپنی شہرت کے پجاری اور کہتے ہیں سستی شہرت والے لوگ کہتے ہیں کہ جائے ہم ہی بڑے دین کے ٹھیکیدار ہیں, ہم ہی بڑے دین کے بڑے وہ بنے ہوئے ہیں. نہیں جناب والا, یہ سستی شہرتیں نہیں کام آتی ہیں, اللہ کی بارگاہ میں سچائی کام آئے گی اور سچائی کی بنیاد پر ہر ایک کو پکڑا جائے گا. اور حضور غوث اعظم بچپنے کی حالت ہے, چھوٹے بچے ہیں, لیکن پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے. غوث اعظم نے کہا کہ اے ڈاکو آپ ڈاکو ہو مجھے پتا ہے, لیکن مجھے یہ حکم ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. ڈاکوؤں کا سردار کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ جناب والا یہ چھوٹا سا بچہ ہے, یہ کہتا ہے 40 اشرفیاں میرے پاس ہیں, یہ جھوٹ بولتا ہے. سردار نے کہا کہ اس کے کپڑے کو چیک کیا جائے. جب غوث اعظم کے کپڑے کو کھولا گیا اور کھولنے کے بعد دیکھا کہ واقعہ ان کی قمیض کے اندر 40 اشرفیاں سلی ہوئی ہیں اور یہ اشرفیاں تو ایک طرف رکھ دی گئی. ڈاکو نے غوث اعظم کو پکڑا اور پوچھا کہ اے بچے اتنا ننھا سا بچہ ہے, لیکن تو بتا کہ ہم تو اپنی جان بچا, ہم سے تو لوگ جان بچاتے ہیں کہ ڈاکو سے مال کو بچا لیا جائے, لیکن تمہیں پتا بھی تھا, تم نے پھر کیوں بتایا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. حضور غوث اعظم کہتے ہیں کہ اے سننے والوں سنو, میں اس لیے میں نے بتایا کہ جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری ماں نے یہ کہا تھا کہ بیٹا دنیا میں کوئی بھی کام کر لینا لیکن زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا. سبحان اللہ. اب دیکھیے گا ابھی حصول دین کے لیے معمول کیا ہوتا ہے, جب بچہ طالب علم بنتا ہے تو وہ عالم بنتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے بچہ عالم بن جائے گا, قوم کی اصلاح کرے گا, لوگوں کو دین کی تعلیم دے گا, لوگوں کو اسلام کی طرف آنے پر مجبور کرے گا. لیکن جو اللہ کا سچا اور پکا ولی ہوتا ہے وہ عالم بن کے نہیں بلکہ جب تعلیم کے لیے نکلتا ہے تب ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو مسلمان بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. ڈاکو نے کہا کہ تیری سچائی کو سلام, تو اتنا
اتنا سچا ہے ابھی تو تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے، تب اتنا سچا ہے، جب عالم بن جائے گا تو سچائی کا کیا کمال ہوگا۔ کہتے ہیں قافلے کے اندر جتنے ڈاکو تھے سارے کے سارے ڈاکو نے غوث اعظم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا اور کہا کہ آج کے بعد، اس سے پہلے تو بچہ تھا، ہم سردار تھے، آج کے بعد زندگی بھر ہم تمہارے غلام رہیں گے، ہمیں تمہاری غلامی قبول ہے، ہم سردار نہیں بن سکتے ہیں۔ ایک بچہ ہے سچائی پہ اتنا ڈٹا ہوا ہے، ہم اتنے بڑے ہیں، شہرت والے ہیں، پھر بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا قافلہ اسلام لا کر کے اسلام کے دامن میں آ گیا اور مسلمان ہو گیا۔ میرے عزیزو، ان اولیاء کرام سے جو آپ حاصل کرو تو وہ صرف اور صرف اصلاح لہو۔ ان لوگوں سے ان کی زندگی دیکھو کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، اور بچپنے کی حالت یہ ہیں، دین حاصل کرنے جا رہے ہیں کہ یہ حال ہے۔ اور کتابوں کے اندر ہے کہ جب غوث اعظم درسگاہ میں بیٹھتے ہیں تو عجیب ہی معاملات، اساتذہ تمام طلبہ سے ایک الگ عزت ان کو دیتے ہیں کہ یہ ایک اللہ کا ولی ہے، یہ مبارک انسان ہے، یہ بہت بڑا انسان ہے۔ تو میرے پیارو، اپنی زندگی کو بہتر بناؤ، خدا را اپنے اعمال کو درست کرو۔ مرنے کے بعد اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے وہ نیک اعمال ہیں، وہ اعمال جو مرنے کے بعد ہمیں کام آئیں گے۔ باقی اپنے اعمال ایسے رکھو، دیکھو کل ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہمارے سامنے ہوا اور وہ اس بیچارے بندے کی ڈیتھ ہو گئی، نوجوان تھا، بڑے خواب لے کے آیا تھا، لیکن جب یہاں سے گیا ہے تو کچھ دن کے بعد وہ ایک رات ہی گزری ہے، مرحوم بن کے آیا ہے۔ ایسے جب زندگی کا ایک قدم اٹھایا جائے تو ایسا قدم اٹھاؤ، تو اس پہ اٹھ جاؤ نا جی، ایسا قدم اٹھاؤ کہ جس قدم کی وجہ سے تم چلو تو چلنے والا یہ کہے، دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ اللہ کے رسول کا عاشق اور غلام جا رہا ہے۔ زندگی باقی رہے تو ملاقاتیں باقی رہتی ہیں، لیکن جب زندگی ختم ہو جائے تو سارا کچھ منقطع ہو جاتا ہے۔ زندگی باقی ہے تو مال دولت شہرت کار بلڈنگ سب ہے، زندگی ختم ہے تو سب کچھ ختم ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے، نمازوں کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، اور خاص کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کریں، اور زندگی باقی، ملاقات باقی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم کے اوپر قائم دام رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی تمام کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔